نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. پھر کچھ فقہی احکام اور کچھ پابندیاں جو لگائی گئی تھی ان کے بارے میں لوگوں کے اندر کچھ شک پیدا ہوا کہ اب کچھ مسائل سامنے آیا. عموماً ایسا ہوتا ہے نا کہ جب ایک حکم آتا ہے تو پھر حکم کی امپلیمنٹیشن جب ہوتی ہے تو اس میں پھر کچھ سوالات اٹھتے ہیں، یا کچھ انسان تذبذب میں ہوتا ہے یہ کریں یا نہ کریں، ایسا کرنا جائز ہے یا نہیں. اب دن میں تو روکا گیا تھا شوہر بیوی کے تعلقات سے، روزے میں یہ تو پابندی تھی، اور کھانے پینے کی بھی. تو یہاں پر مزید وضاحت کر دی گئی کہ دیکھو جب شام ہو جائے تو پھر کھانے پینے میں اور دوسرے تعلق میں پابندی اٹھا لی جاتی. اور شاید ابتدا میں کچھ بات واضح نہیں تھی تو لوگ اس رخصت سے فائدہ اٹھانے کے بارے میں کچھ خلش کا شکار تھے، گلٹ کا شکار تھے، تو اس کو یہاں دور کیا گیا اور فرمایا احل لکم، تمہارے لیے حلال کر دیا گیا کیا، لیلۃ الصیام، رمضان کی رات میں یا روزے کی رات میں، کیا الرفث الی نسائکم، تمہارا اپنی بیویوں کے ساتھ جسمانی تعلق یا رفث کا قائم کرنا. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس ہے، تم ان کا لباس ہو. یعنی لباس اور جسم جیسے الگ نہیں ہو سکتے، اسی طرح شوہر بیوی روزے کی وجہ سے اگر دن کو الگ ہیں تو ایسی پابندی مشقت کی نہیں لگائی گئی کہ رات کو بھی الگ ہی رہیں، یا شوہر بیوی کے تعلق میں جو گفتگو ہے یا کوئی عمل ہے اس کی رخصت ہے یہاں پر، کیونکہ وہ تمہارا لباس ہے، تم ان کا لباس. تو لباس میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ قربت، قریب ہونا، ایک دوسرے کے ساتھ رہنا. یعنی لباس سے زیادہ کوئی چیز قریب ہے انسانی جسم کے؟ کتنی زبردست مثال ہے یہ. اور لباس انسان کے ویسے بھی جیسے سائز پر ہوتا ہے نا، اور پھر لباس کے اور بھی فائدے ہیں. مثلاً یہ کہ لباس انسان کے لیے خوبصورتی کا باعث بھی بنتا ہے. بے لباس ہو کر انسان اتنا خوبصورت نہیں ہو سکتا جتنا اچھے لباس میں ہوتا ہے. پھر انسان کے لیے کمفرٹ بھی ہے، پروٹیکشن بھی ہے، یعنی انسان گرمی سردی سے بچتا لباس پہن کر. پھر انسان کے لیے پردہ پوش بھی ہے، اس کی حیا کا تحفظ کرنے والا بھی ہے. تو یہاں پر یہ فرمایا کہ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں. اور اس سینس میں دیکھیے تو پھر دونوں کو ایک دوسرے کے لیے کیسا ہونا چاہیے؟ نمبر 1، ایک دوسرے کے قریب ہونا چاہیے، فزیکلی بھی مینٹلی بھی. یہ نہیں کہ شادی کر کے تو خود انسان کہیں اور نکل جائے اور بیوی کہیں پھینک دے. فزیکلی بھی قریب رہنا چاہیے. نمبر 2، مینٹلی بھی ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگی ہونی چاہیے اور اسے کوشش سے پیدا کرنا چاہیے. یعنی دونوں کی بیک گراؤنڈ چونکہ فرق ہوتی ہے، گھرانے فرق ہوتے ہیں، کیونکہ ایک گھر میں تو شادی نہیں ہو سکتی نا، چاہے چچا کے بیٹے ہوں یا خالہ کے یا کوئی بھی، تو پھر بھی اپنی اپنی اٹھان ہوتی ہے نا. تو جب دو لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو ان کی سوچ میں لازماً فرق ہوتا ہے، ویسے بھی بحیثیت انسان فرق ہوتا ہے. تو یہ انڈرسٹینڈنگ پیدا کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے انسان کو ایفرٹ کرنی پڑتی ہے، اور اس کے لیے انسان کو صرف دوسرے پر نہیں ڈال دینا چاہیے کہ وہ آگے بڑھے. دونوں کو ایک دوسرے کی طرف بڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے. اسی لیے فرمایا ہن لباس لکم انتم لباس لہن، دونوں ایک دوسرے کے لیے برابر کا درجہ رکھتے ہو. یہ ہے ایک طرح سے حق جو اسلام نے عورت کو دیا، کہ اس کا درجہ کم نہیں کیا. اگر عورت کو مرد کا لباس کہا گیا تو مرد کو بھی عورت کا لباس کہا گیا. اس سے زیادہ مساوات کیا ہوگی؟ ایکول رائٹس کا اس سے بڑا پیغام کیا ہوگا؟ بہرحال اب آپ دیکھیں کہ اس سے یہ بھی حکم نکلتا ہے پھر کہ ایک دوسرے کے عیب چھپانے چاہیے، ایک دوسرے کی غلطیوں کے اوپر پردہ ڈالنا چاہیے، ایک دوسرے کی اچھی تصویر پیش کرنی چاہیے. عام طور پہ فسادات کہاں سے ہوتے ہیں؟ جب مثلا لڑکی شوہر کی باتیں اپنے ماں باپ کو بتانے لگے، یا لڑکا بیوی کی باتیں اپنے ماں باپ سے ڈسکس کرنے لگے، یا پھر دوستوں سے، یا پھر اور لوگوں سے. جو ہی معاملہ کھل کے باہر نکلتا ہے تو اس سے نقصان ہوتا ہے.
کوشش یہی کرنی چاہیے کہ میکسیمم آپس میں ہی ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کی غلطیوں کے اوپر پردہ ڈالیں اور ایک دوسرے سے انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کریں اور اس میں کوشش کریں. یہ وہ چیز ہے جو کوشش کرنے سے پیدا ہوتی ہے. عموماً کیا ہوتا ہے، انسان شادی کرتا ہے، بڑے حسین خیالات ہوتے ہیں، بڑے ایک آئیڈیل اور ایک بہت ایک ایموشنل اسٹیٹ میں وہ ایکسپٹ کرتا ہے ان ساری چیزوں کو، سمجھتا ہے یہ زندگی شاید پھولوں کی سیج ہے اور سب بنا بنایا مل جائے گا اور یہ تعلقات شاید یہ تو ایسا جذبات کی بنیاد پر پختہ ہو جائیں گے. نہیں، تو صرف ایک دن اس میں پر جذبات کی بنیاد پہ تعلقات نہیں پختہ ہو سکتے. یہ اتنی زبردست مثال ہے کوشش، خدمت، محنت واقعی بینات اور آگے بڑھ کے پختہ کرنا پڑتا ہے. لیکن بار اور ہر ایک دوسرے سے صرف ایکسپیکٹ نہ کرے. علم اللہ انکم بلکہ ہر ایک اپنے پارٹ پر اللہ کو بڑھے. پتا ہے کہ تم اپنے نفسوں سے خیانت کر رہے تھے. یعنی حکم واضح نہیں تھا، تم شک میں تھے، پتہ نہیں رات کو بھی تعلق جائز ہے یا نہیں، کوئی بات کر سکتے ہیں یا نہیں. فتاب علیکم، تو وہ تم پر مہربان ہوا. وعفا عنکم، اور وہ جو تمہاری پچھلی شک والی حالت تھی نا، وہ جو خیانت تم کر رہے تھے اپنے آپ سے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب انسان غلط کام کوئی کرتا ہے یا شک والے کام کو کرتا ہے تو وہ کسی اور سے پہلے اپنے آپ سے خیانت کر رہا ہوتا ہے، اپنے نقصان کر رہا ہوتا ہے. یعنی گناہ خود سے خیانت اور نیکی خود سے سچائی. تو کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم، اور اس نے تمہارے پچھلے ساری اس تذبذب کو معاف کر دیا، مٹا دیا. فالآن باشروہن، تو اب ان سے مباشرت کر سکتے ہو. وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور یاد رکھو کہ بیوی محض کوئی لطف اندوز ہونے کی چیز ہی نہیں، کوئی ایک سیکس آبجیکٹ ہی نہیں، یا ایک سجاوٹ کا کھلونا ہی نہیں، بلکہ مقصد کیا ہے؟ اس تعلق کے بعد اولاد کی بھی تلاش رکھو. یعنی اولاد کی طلب فطری امر ہے. اور آج آپ دیکھیں کہ انسانی معاشرے میں جو خرابی پیدا ہوئی ہے وہ کیا ہے؟ عورت کو بس ایک استعمال کی چیز سمجھ لیا گیا کہ عورت کمائی کرے اور شوہر کے لیے صرف ایک پلیئر مہیا کرے اور اس سے زیادہ کچھ نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک خاص طریقہ رکھا اور زندگی میں ایک خاص حسن رکھا اور ایک بیلنس قائم کیا، دونوں کو ڈفرنٹ رسپانسبلٹیز دے کر. تو یہاں پر جہاں یہ جائز کیا کہ تمہارا آپس میں ایک دوسرے کے قریب آنا، بات کرنا، جسمانی تعلق قائم کرنا، ایک دوسرے سے سکون حاصل کرنا، لطف اٹھانا، سب جائز ہے، ٹھیک ہے. لیکن وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اولاد کا پیدا ہونا بھی ضروری ہے. وکلوا، اور کھاؤ، واشربوا، اور پیو. اب دیکھیں کتنی دفعہ کھانے پینے کی بات، یعنی منع نہیں کیا اسلام نے. اللہ نے جو پیدا کیا ہے اسے کھاؤ. حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، یہاں تک کہ سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے فجر کے وقت الگ ہو جائے. یعنی صبح تک کھا سکتے، ساری رات کھانا چاہو تو کھا سکتے. تو مراد یہ نہیں کہ بالکل کھاتے ہی چلے جاؤ، بس ہاں پھر ایک حد آ گئی، اور وہ کیا ہے؟ صبح کا جب مطلع طلوع ہو جائے، رات کے اندھیرے میں روشنی کی لکیر آ جائے، اندھیرے آسمان پہ روشنی نظر آنے لگے، تو پھر کیا کرو؟ کھانے سے رک جاؤ اور ان تعلقات سے بھی رک جاؤ. اب ثم اتموا الصیام الی اللیل، روزہ پورا کرو، کب تک؟ رات تک. ولا تباشروہن، اور نہ تم ان سے مباشرت کرو. وانتم عاکفون فی المساجد، جب تم مسجدوں میں اعتکاف کر رہے ہو. یعنی حالت اعتکاف میں بیوی کے پاس جانا یا بیوی کا شوہر کے پاس جانا منع ہے، یعنی اس کی اجازت نہیں ہے. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اعتکاف جو ہے وہ مسجد میں ہوتا ہے. تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں. اب حدود یہاں کیا ہے؟ جب روزہ بند ہو جائے تب کھانا نہیں، بیوی کے پاس نہیں جانا، یہ حدود ہے. سٹاپ، ریڈ لائٹ. ٹھیک ہے، کیا ہے؟ ریڈ لائٹ آ گئی. فلا تقربوها، اب قریب بھی نہ جانا. کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات یعنی اپنے احکامات لوگوں کو واضح کر کے بتاتا ہے تاکہ وہ بچ جائیں. یعنی جن چیزوں سے بچنا ضروری ہے وہ بالکل واضح کر کے بتا دی گئی ہیں، ان میں کوئی بھام نہیں، کوئی شک کی بات نہیں.
اصل میں یہ جو سفید داغ اور سیاہ داغ ہے نا، تو اس کے بارے میں ایک صحابی ہیں حضرت عدی بن حاتم، حاتم تائی کا نام سب نے سنا ہوگا، ان کے بیٹے ہیں عدی بن حاتم، کرسچن تھے، مسلمان ہوئے تھے. تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ حکم سنا تو رات کو ایک سفید ڈوری اور ایک کالی ڈوری اپنے تکیے کے نیچے رکھ لی اور انہیں دیکھتا رہا، اور مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی، دونوں ہی ایک جیسی نظر آ رہی تھی، کوئی تمیز نہ ہوئی. صبح ہوئی تو آپ سے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے تکیے کے نیچے 2 ڈوریاں رکھ لی تھی. تو آپ نے مزاحن فرمایا تمہارا تکیہ تو بہت بڑا ہے، جس کے نیچے صبح کی سفید ڈوری اور رات کی کالی ڈوری آ گئی. یعنی اس سے مراد دھاگے کی ڈوریاں نہیں ہے، اس سے مراد وہ وسیع آسمان کی ڈوریاں ہیں. آپ نے اگر کبھی ٹریول کیا ہو نا جہاز میں اور رات سے صبح ہونے کا منظر دیکھا تو لٹرلی ایسا لگتا ہے جیسے کوئی چیز پھٹ کے الگ ہو رہی ہے اور ایک لکیر آئی ہے پہلے اور پھر وہ پھیلتی چلی گئی. اور پھر اعتکاف جو ہے وہ اعتکاف جو ہے نا، اس کی 2 قسمیں. ایک تو مسنون ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہے، اور اس کی کیا صورت ہے کہ آپ رمضان کے آخری 10 دنوں میں روزے کے ساتھ مسجد میں جم کر عبادت کرتے تھے. اکفا کا مطلب ہوتا ہے جم کے ایک جگہ بیٹھ کے عبادت کرنا، یعنی اس موومنٹ نہیں، آپ ادھر ادھر نہیں جاتے، بلکہ جو حصہ مخصوص کرتے ہیں عبادت کا اسی میں رہتے ہیں. وہیں کھانا، وہیں پینا، وہیں نماز پڑھنا، وہیں سونا. اگر مسجد میں جماعت میں شامل ہونے کے لیے ذرا آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، ورنہ یہ کہ پھر اپنی ہی جگہ پر آپ لوٹ آتے ہیں، نوافل وغیرہ اپنی ہی جگہ پر پڑھتے ہیں.